السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویریفیکیشن کی ہم نے باتیں خاصی ڈھیر ساری کر لی ہیں، اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا اس ویریفیکیشن کے ریفرنس میں کہ آپ کو کچھ ایک مزید اکاؤنٹ بیلنسز کی ویریفیکیشن میں ڈسکس کر لوں گا ایک لیکچر کے اندر، اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈفرینٹ اکاؤنٹ بیلنسز اور ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں ویریفیکیشن کے پوائنٹس میں نے آلریڈی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پرووائڈ کر دی ہیں، تو ڈیٹیل سے آپ خود پڑھیں گے۔ چند ایک مزید کچھ آئٹمز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سو ویریفیکیشن کے ریفرنس میں ہمارا آج کا لیکچر لاسٹ لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پھر کچھ مزید باتیں کرنی ہیں آڈٹ ٹیکنیک کے ریفرنس میں، جس میں سیمپلنگ وغیرہ کی باتیں بھی آئیں گی۔ سو آج جو میں نے ویریفیکیشن کے لیے اکاؤنٹ بیلنس سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اسٹاک ان ٹریڈ اینڈ اسٹورز اینڈ اسپیئرس۔ اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر کیا سبسٹینٹیو پروسیجرز اپناتا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کرنا ہو تو اس کے لیے اوپننگ بیلنس کو سب سے پہلے ویریفائی کیا جاتا ہے۔ اوپننگ بیلنس کیسے ویریفائی ہوتا ہے؟ پچھلے سال کی آڈیٹڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹس سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، یا اپنے پچھلے سال کی آڈٹ فائل سے آپ اس کو ویریفائی کر لیں، وہ بھی ایک اوتھینٹک آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے۔ اب یہاں پر اسٹاک ان ٹریڈ کو یا اسٹورز اینڈ اسپیئرز کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کے اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی آپ پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ ہی کو دیکھیں گے۔ باتیں مزید آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹاک ان ٹریڈ اینڈ اسٹورز اینڈ اسپیئرز یہ چیز کیا ہے۔ when we talk about stock in trade تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز جس کو آپ نے بیچنا ہے، فنشڈ گڈس کا اسٹاک۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اسٹورز اینڈ اسپیئرز کی تو اس میں ڈفرینٹ سپلائیز آ جایا کرتی ہیں، جن میں کہ را مٹیریل بھی آ جاتے ہیں، انڈائریکٹ مٹیریل کی سپلائیز بھی آ جایا کرتی ہیں، اسپیئر پارٹس بھی آ جایا کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو آپ کی شپنگ سپلائیز جو کہ آپ نے پیکنگ مٹیریل رکھا ہوا ہے وہ بھی آ جایا کرتا ہے، اور آفس سپلائیز جو کہ آپ کی اسٹیشنری وغیرہ کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اسٹورز اینڈ اسپیئرز میں ہی لے لیا کرتے ہیں۔ سو ہم ان تمام کو اب ویریفائی کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سٹیپ آئی ٹولڈ یو کہ ہم کیا دیکھیں گے؟ اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کریں گے۔ اوپننگ بیلنس کہاں سے ویریفائی ہوگا؟ پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ جو کہ آڈیٹڈ ہے وہاں سے۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے جی؟ ایگزامن کریں اسٹاک ٹیکنگ انسٹرکشنز issued by the client and assess their adequacy for a proper stock count۔ آپ اس چیز کے بارے میں خیال رکھیں گے کہ جو انسٹرکشنز آپ کے کلائنٹ نے اسٹاک کاؤنٹ ٹیم کو دی ہیں، کیا وہ انسٹرکشنز درست ہیں، ایڈیکویٹ ہیں، وہ اسٹاک کاؤنٹنگ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کور کر لیتی ہیں؟ اف یس اوکے یو آر سیٹسفائڈ کہ جس اسٹاک کاؤنٹنگ سے متعلق جو انسٹرکشنز ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ اگر اسٹاک کاؤنٹ درست نہیں ہوتا تو منی ویلیو آف دا اسٹاک کبھی بھی درست ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی، لہذا اسٹاک کاؤنٹ کا درست ہونا ضروری ہے۔ اب اسٹاک کاؤنٹ کرنا کس ٹیم نے ہے؟ جو آڈٹ کلائنٹ کی ٹیم ہے، ان کے اپنے سٹاف نے اسٹاک کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسٹاک کاؤنٹ کرنے کے لیے انسٹرکشنز آپ کا آڈٹ کلائنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ نے ان انسٹرکشنز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ درست ہیں۔ اب ان انسٹرکشنز میں لمبی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کتنے بجے اسٹاک کاؤنٹ شروع ہوگا اور کیا پروسیجر اپنائے جائیں گے، کس طرح سے کاؤنٹنگ ہوگی، کس طرح سے آپ نے اس کی گروپنگ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار آئٹمس ہیں اسٹاک کاؤنٹ کی انسٹرکشنز میں۔ بہرحال وہ آپ نے اسٹاک کاؤنٹ کی انسٹرکشنز منگوانی ہے اس سے، یہ
ایک آڈیٹر کے طور پہ اسٹاک کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کا اسٹیپ ہے. آپ نے ان انسٹرکشنز کی ایڈیکویسی چیک کرنی ہے. یہ اسٹیپ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں. آبزرو کاؤنٹنگ آف انوینٹری ایٹ دا سلیکٹڈ لوکیشنز. اب آپ نے انسٹرکشنز تو پہلے دیکھ لی, اس پہ آپ سیٹسفائی ہو گئے کہ انسٹرکشنز ٹھیک تھیں. بہرحال ایک کام آپ کا اس دن سے تعلق رکھتا ہے جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. آپ نے اسٹاک بیلنسز کی ویریفیکیشن کے لیے جس دن آڈٹ کلائنٹ کا اسٹاف اسٹاک کاؤنٹ کر رہا ہے, آپ نے وہاں پر پہنچ جانا اور آبزرو کرنا ہے. پہلے سے آپ نے کچھ لوکیشن سلیکٹ کی ہوں گی کہ فلانی فلانی لوکیشن پر ہم پہنچیں گے. وہاں پر آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ اسٹاک کاؤنٹ درست ہو رہا ہے. جسٹ آبزرویشن ہے آپ کی. آپ کی موجودگی میں اسٹاک کاؤنٹ ہو رہا ہوگا, آپ سے آبزرو کریں گے کہ ٹھیک اسٹاک کاؤنٹ ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز پرووائڈیڈ ہو رہا ہے. وہ جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق ہی اسٹاک کاؤنٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ویریفیکیشن میں کہ چیک کریں فائنل سمری آف اسٹاکس پریپیئرڈ فرام دا اسٹاک کاؤنٹ شیٹس. آپ نے فائنل سمریز کو چیک کرنا ہے. وہ جو اسٹاک کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے سمری بنائی ہے, آڈٹ کلائنٹ نے جو سمری بنائی ہے ان کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آڈٹ کلائنٹ نے جو سمریز بنائی ہیں اسٹاک کاؤنٹ کے بعد وہ درست ہیں, اور وہ جو اسٹاک کاؤنٹ کی شیٹس ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں. کیونکہ اسٹاک کاؤنٹ کے وقت تو شیٹس ڈیٹیل کے ساتھ بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ان کو سمرائز کیا جاتا ہے تمام کلاسز کے مطابق کہ جس جس کلاس کے سٹاکس پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو پھر سمرائز کیا جاتا ہے. وہ آپ نے چیک کرنی ہے ویریفیکیشن میں. ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر رہے ہیں نا, اب ہم ڈیٹیل سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی. اس لیے آپ سمریز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اکاؤنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ ہم ریویو کریں گے اور چیک کریں گے اسٹور ریکارڈ کیپنگ کو. اب وہ جو اسٹور میں یا گو ڈاؤن میں ویئر ہاؤس میں جو ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے ان سے متعلق ہم چیکنگ کریں گے, ان کو ہم ریویو کریں گے. فار ایگزامپل وہاں پر بن کارڈز ہمیں نظر آتے ہیں, ان پر کس طرح سے ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے اس چیز کو چیک کریں گے. جن سورس ڈاکیومنٹس کو یوز کرتے ہوئے اسٹور میں موجود ریکارڈز میں انٹری کی جاتی ہے وہ چیز ہم چیک کریں گے کہ وہ ٹھیک اسٹور کیپنگ ہو رہی ہے, اکارڈنگلی اسٹور میں جو ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک مینٹین کیے جا رہے ہیں. وہاں پر ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کے اوپر جو ریکارڈ ہوئی ہوئی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ وہ درست ہیں یا نہیں. اس لیول پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے ریکنسائل کرنا ہے ایکچوئل جو اسٹاک کاؤنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ, لہذا اس کا درست کیپ ہونا ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے چیک دیٹ سلو موونگ ڈیمیجڈ اینڈ obsolete انوینٹریز آر segregated. اب کچھ انوینٹری آئٹمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ تیزی سے ٹرن اوور نہیں ہوتی, جن کی ان کی ٹرن اوور ریشو بہت کم ہوتی ہے. ہم ایک تو وہاں پر انالیٹیکل پروسیجر بھی لگا کر ان کی موونگ یا ٹرن اوورز کو چیک کریں گے, اسٹور ٹرن اوور ریشو یا مٹیریل ٹرن اوور ریشو یا اسٹاک ٹرن اوور ریشوز کے ذریعے سے کہ کتنی زیادہ ٹرن اوور ہے ان کی, کتنی مرتبہ یہ چیز جو ہے وہ بک جاتی ہے, دوبارہ خریدی جاتی ہے. وہاں سے ان کی معلوم ہو جائیں گی ٹرن اوورز. اور پھر جو سلو موونگ ہوں گی, جو بہت کم مرتبہ ایک سال کے اندر استعمال ہوتی ہیں, ان کو سیگریگیٹ کرنے کی بات کریں گے کہ کیا ان کو سیگریگیٹ کیا گیا
سلو موونگ ہیں. پھر ڈیمیجڈ ہیں, جو ڈیمیج اسٹاک ہے دیٹ شوڈ آلسو بی سیگریگیٹڈ. obsolete ہے, obsolete means آؤٹ ڈیٹڈ, جو آؤٹ ڈیٹڈ اسٹور آئٹمس ہوں گی جو کہ اب استعمال ہی نہیں ہو رہی, جن کو ہم نے اب استعمال نہیں کرنا, ان کو بھی ہم سائڈ پر کر دیں گے, کہیں گے کہ سائڈ پر کرو اس کو, کیونکہ اب ان کی الگ سے ویلیویشن ہوگی. آپ ایک چیز جانتے ہیں, IAS 2 کے مطابق انوینٹری کی ویلیویشن لوور آف کاسٹ اینڈ نیٹ ریئلائزبل ویلیو ہوتی ہے. لہذا جو سلو موونگ ہوں گی یا جو آبسلیٹ ہوں گی یا جو ڈیمیجڈ ہوں گی, ان کو سائڈ پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی مارکیٹ میں ویلیو, ان کی ایسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس جو مارکیٹ سے ملنے کی امید ہے وہ گر چکی ہوئی ہیں, اسپیشلی ڈیمیجڈ یا آبسلیٹ کی. لہذا ہم ان کو الگ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کاسٹ کیا ہے, تاکہ ان کی ہم الگ سے NRV ڈٹرمن کر سکیں اور کمپیئر کر سکیں. یہ ریزن ہے. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں, چیک کٹ آف. اب یہ کٹ آف کے بارے میں ہم پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کر چکے ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس کے لاسٹ سیریل نمبرز پر آ کر ہم کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ اس سال میں اس سیریل نمبر سے نیکسٹ کی کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کی جائے گی. اب انوینٹری کے ریفرنس میں کٹ آف کی بہت اہمیت ہے, لائک گڈز ریسیوڈ نوٹ کا کٹ آف, آپ کی سیلز انوائسز کا کٹ آف, ڈسپیچ نوٹس کا کٹ آف. اب یہ تمام کٹ آفس جو ہیں یہ انوینٹری کے فائنل بیلنسز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لہذا آپ کٹ آفس کو چیک کریں گے ویریفیکیشن میں. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. چیک کریں گے ہم کیلکولیشن آف ریٹس ٹو بی اپلائیڈ فار انوینٹری ویلیویشن. اب یہ ایک بہت اہم مرحلہ, یہاں پر یاد رہے کہ جتنا اہم اسٹاک کاؤنٹ ہے اتنا ہی اہم ریٹ بھی ہے, کیونکہ اسٹاک کاؤنٹ اور ریٹ یہ دونوں مل کر آپ کو ویلیو دیتے ہیں اس انوینٹری کی. اب ریٹ کی ڈٹرمینیشن, اس کے لیے IAS 2 آپ کو رہنمائی دیتا ہے. وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ریٹ کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا. آپ آڈیٹر ہیں, آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ان اکاؤنٹینٹس نے جس ریٹ کو اپلائی کرنا ہے وہ ریٹ درست کیلکولیٹ کیا ہوا ہے یا نہیں. اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں جو IAS 2 کے اندر ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں, جیسے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ ایک ٹیکنیک ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ ریٹ پہلے ڈٹرمن کر لیا کرتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ ریٹ کو اپلائی کرتے ہیں, بعد میں ویریئنسز کو دیکھ لیتے ہیں. بہرحال ان ٹیکنیکس میں تو اس وقت میں نہیں جاؤں گا, لیکن البتہ آپ کو تھوڑا سا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ریٹ آپ نے چیک کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کچھ چیک کرنا ہے. آپ کو کاسٹ کے 3 ایلیمنٹس معلوم ہیں, ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. IAS 2 ان کو 2 پارٹس میں بتاتا ہے کہ ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ اینڈ کنورژن کاسٹ. کنورژن میں یو نو ویری ویل کہ ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ دونوں آ جایا کرتی ہیں. سو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جو ریٹ ڈٹرمن کیا گیا ہے کوانٹٹی کو اپلائی کرنے کے لیے, کیا وہ ریٹ ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ اور کنورژن کاسٹ کے ایلیمنٹس کو کور کر رہا ہے یا نہیں. یوں آپ اس ریٹ کی ایکوریسی کو چیک کریں گے. سو ریٹ بہرحال آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ریٹ اپلائی کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں, اس کی درستگی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 2 آپ نے چیک کرنی ہے. کلیئر. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اس میں اسٹاک ویلیویشن کا. اب اسٹاک ویلیویشن آپ سے میں ابھی ذکر کر چکا کہ ہم نے کاسٹ اینڈ نیٹ ریئلائزبل ویلیو
ان دونوں میں سے جو لوور ہیں ان کو ہم نے لینا ہوتا ہے. یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ اسٹاک ویلیویشن سے سمجھتے ہیں شاید 5 ویٹڈ ایوریج کی بات کی جائے گی. نہیں, ویلیویشن مینس کہ وہ ویلیو دیٹ ول بی شون ان دا بیلنس شیٹ ایز کیرنگ اماؤنٹ, اور وہ والی ویلیو تو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلیو ان دونوں میں سے جو لوور ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں نا آپ. ہاں, ایز فار ایز FIFO اور ویٹڈ ایوریج از کنسرنڈ, دیز آر دا میتھڈس ٹو ڈیٹرمن کاسٹ آف دا انوینٹری. انوینٹری کی کاسٹ آپ FIFO یا ویٹڈ ایوریج کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں. وہ FIFO یا ویٹڈ ایوریج جو بھی آپ اپروپریٹ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کاسٹ ڈٹرمن کر لیں گے. اس کاسٹ کو آپ کمپیئر کریں گے نیٹ ریئلائزبل ویلیو کے ساتھ, اور جو ان دونوں میں سے لوور ہوگی اس کو آپ ویلیویشن کے لیے لے جائیں گے. سو آپ نے ایز این آڈیٹر چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کے اس آڈیٹ کلائنٹ کے اکاؤنٹنٹ نے صحیح ویلیو ڈٹرمن کی یا نہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیں, آڈیٹر اچھا وہی ہے جس کو اکاؤنٹنگ کا نالج بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے, ساری اکاؤنٹنگ کی باتیں, جو اکاؤنٹنگ کے نالج میں ساؤنڈ ہے. اب یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انوینٹری کی جب بھی ویلیویشن کی جاتی ہے آئٹم بائی آئٹم بیسس پر اس کی کاسٹ اور اس کی نیٹ ریئلائزبل ویلیو کو کمپیئر کیا جاتا ہے, یا ایٹ لیسٹ گروپس کی بیسس پر اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ بات چیک کرنی ہے ویلیویشن کے لیول پر کہ کیا کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلیو یہ ان ٹوٹل تمام اسٹور آئٹمس یا اسٹاک آئٹمس کی اکٹھی کر کے ان تمام کی اکٹھی NRV کے ساتھ کمپیئر کی گئی ہے, یا آئٹم بائی آئٹم لے کر چلے ہیں آپ. اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے, تب جا کے ویلیویشن کے بارے میں آپ کی تسلی ہوگی کہ ٹھیک ویلیویشن ہوئی ہوئی ہے. کلیئر؟ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ چیک کریں گے دا سورس ڈاکیومینٹس فار پرچیز ریٹرن اینڈ کنزمپشن. اب یہ سورس ڈاکیومینٹس کی چیکنگ آپ جانتے ہیں کہ اس کو واؤچنگ کہتے ہیں, یا واؤچنگ کے سٹیج پر بات آ گئی کہ جن انوائسز سے ٹوٹل کاسٹ کو ڈٹرمن کیا گیا ان انوائسز کو چیک کریں, کیونکہ ٹوٹل کاسٹ ان انوائسز سے آپ نے پک کی اور اس کاسٹ کو آپ نے استعمال کیا پر یونٹ کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے. انوینٹری سے متعلق جو ریلیٹڈ بات ہے وہ پر یونٹ کاسٹ ہے, لیکن بہرحال پر یونٹ کاسٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس تک تو پہنچنا ہے نا. پرچیز انوائس, وہاں سے پرچیز پرائس معلوم ہوئی, پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے متعلق اور بھی بے شمار ڈاکیومنٹس ہیں جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کاسٹ آئٹمس کو لیے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں کہ ڈائریکٹ لیبر سے متعلق پے رول کی کاسٹ ہے, فیکٹری اوور ہیڈ سے متعلق بے شمار کاسٹ ہیں. ان تمام سورس ڈاکیومنٹس کو جو کہ ان کاسٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہوگا, کیونکہ ان سے ہی کاسٹ پر یونٹ ڈٹرمن کی گئی ہوگی جس کو کہ ریٹ کے طور پر اپلائی کیا گیا ہوگا جو انوینٹری کاؤنٹ کی ہے اس کے اوپر. لہذا آپ نے سورس ڈاکیومنٹس کو بھی چیک کرنا. نیکسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے, ریکنسائل کریں کلوزنگ بیلنسز کو اوپننگ بیلنسز کے ساتھ. یہ کس طرح ہوگا؟ یہ جی اوپننگ بیلنس آف انوینٹری پلس پرچیزز مائنس پرچیزز ریٹرن مائنس کاسٹ آف سیلز. وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوں گی ان کو مائنس کر دیں گے یا کنزمپشن کاسٹ کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس اس انوینٹری کا آ جائے گا. سو ہم نے یہ ریکنسیلیشن بتانی ہوگی, دیکھنی ہوگی کہ آپ کی کیا کلوزنگ انوینٹری اور اوپننگ انوینٹری میں جو موومنٹ ہے وہ ریکنسائل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو کہ
موومنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ پرچیزز ہیں. یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں اس وقت سٹورز سے متعلق، کیونکہ جو سٹورز آئٹمز ہیں یا ٹریڈنگ کنسرن سے متعلق جو اسٹاک ان ٹریڈ ہے، ابھی یہاں پر ریکنسیلیشن میں بات نہیں کر رہا جو کہ مینوفیکچرڈ گڈس کی ریکنسیلیشن ہے، اس میں تو بے شمار پھر چیزیں آپ کی آئیں گی. فی الحال آپ کی اسٹور آئٹمس جو ہیں ان کی ریکنسیلیشنز میں آپ کیا کریں گے کہ اوپننگ بیلنس، اس میں پرچیزز ریٹرن. اب یہ ٹوٹل اویلیبل آپ کے پاس آ گئی نا اسٹور آئٹمس جو کہ آپ کنزیوم کر سکتے تھے، اس میں سے کنزیومڈ آئٹمس کی کاسٹ کو جب آپ لیس کر دیں گے تو آپ کے پاس کلوزنگ انوینٹری کا بیلنس آ جانا چاہیے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کلوزنگ بیلنس آ جاتا ہے اس طرح سے یا نہیں. یہ ریکنسیلیشن آپ نے بنانی ہوگی. کلیئر؟ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ کیا انوینٹریز کی پریزنٹیشن فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 2 ہیں یا نہیں. اور جہاں پر کہیں کمپنیز آرڈیننس کی اپلیکیشن کی بات آئے گی تو کیا ان کو وہ اکارڈنگلی پورا کر رہی ہیں پریزنٹیشنز یا نہیں. بہرحال ہم نے لیجسلیشنز اور ریگولیشنز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. سو IAS 2 کو انفیکٹ کمپنیز آرڈیننس بھی ایکسپٹ کرتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ IAS 2 کے مطابق انوینٹری کی پریزنٹیشن فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں شو ہونا چاہیے جو بھی اس کی وہ ریکوائرمنٹس ہوں گی IAS 2 کی. اب میں اس وقت IAS 2 آپ کو نہیں پڑھا رہا، آپ نے بہرحال فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں IAS 2 پڑھ لیا ہوا ہے. سو یہ جو باتیں میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ، یہ اسٹاک ان ٹریڈ، اسٹورز اینڈ اسپیئرز کے ریفرنس میں ویریفیکیشن کے سٹیپس تھے. ابھی آج ہم کچھ مزید اکاؤنٹ بیلنسز اور کلاسز آف ٹرانزیکشنز کی طرف بھی چلتے ہیں، جن میں کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ابھی ڈائریکٹر فی کو، انٹرسٹ آن لانگ ٹرم لونز کو، ڈیپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس کو، اور اسٹاف لونز کو. اچھا بھائی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تمام باتیں اگر ٹائم اویلیبل ہوا تو آج کور ہو سکتی ہوئی تو کر لیں گے کور. اگر آج یہ باتیں کور نہ ہو سکتی ہوئی تو بہرحال یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں موجود ہیں. کوشش میں کرتا ہوں کہ میں تمام باتیں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لوں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں، تاکہ آپ کو ایک کانفیڈنس ہو جائے کہ ہم نے ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشنز کو بھی ویریفائی کرنا سیکھ لیا. انفیکٹ یہ ڈفرینٹ ایکسپینسز ہیں، ان کی ویریفیکیشن کے سٹیپس کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹرز فی کے ریفرنس میں. یاد رکھیے کہ ڈائریکٹرز فی یا ڈائریکٹرز ریمونریشن، یہ جو بھی ڈائریکٹرز ہوں گے ان کو آپ ریمونریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایز سچ یہ آپ کہہ لیں کہ سیلریز ہی ہیں، لیکن پے رول سے ہٹ کر ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کا سپریٹ ڈسکلوجر موجود ہوتا ہے آپ کی انکم سٹیٹمنٹ میں. ان کو نارمل سیلریز کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، الگ سے ڈسکلوز کیا جاتا ہے ڈائریکٹرز ریمونریشن کو. تو اس کلاس آف ٹرانزیکشن کو کس طرح ویریفائی کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایگزامن کریں گے آرٹیکلز آف ایسوسیشن آف دا کمپنی کو ٹو ascertain موڈ آف ڈیٹرمننگ ریٹس آف فی. کیونکہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ڈائریکٹرز کی پاور کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور ڈائریکٹرز کو ہم نے کس طرح سے پے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے. وٹ ایور دا موڈ آف پیمنٹ از، وٹ ایور دا ریٹ از، ہم جس طرح سے بھی اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، وٹ ایور دیٹ از، اس پر فی الحال کوئی بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم آڈیٹر ہیں، ہم آڈیٹر کی نگاہ سے یہ دیکھیں گے کہ جو بھی کیلکولیشن کا طریقہ کار ہے ڈائریکٹر کی ریمونریشن کو بنانے کا، کیا وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں موجود ہے. آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی کاپی میں اس کو چیک کریں گے، پہلا سٹیپ.
نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ایگزامن کریں گے منٹس آف دا میٹنگس ٹو انشیور دیٹ اونلی دا فی ریٹس ایگریڈ آر پیڈ ٹو دا ڈائریکٹرز، کہ ڈائریکٹرز کو ان ریٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں پے کیا جا رہا. یہ بات میٹنگز کے منٹس سے ہمیں مل جایا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ادروائز ڈیسیژن ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میٹنگز کے منٹس میں موجود ہوگا. لہذا ہم اس چیز کے لیے بورڈ میٹنگز کے منٹس کو بھی چیک کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ کمز کہ ویئر فی از پیبل اکارڈنگ ٹو اٹینڈنس ایٹ میٹنگز ایگزامن اٹینڈنس ٹو انشور دیٹ اونلی اٹینڈنس از پیڈ. اب ڈائریکٹرز کو میٹنگز کی بھی فی پے ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر ان میٹنگ سے متعلق ان ڈائریکٹرز کو فی پے ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس لیے ہم انہیں پے کر رہے ہیں، ادروائز ہم انہیں پے نہیں کرتے، کیونکہ جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی کے افیئرز میں ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتے، میٹنگز میں جب وہ آتے ہیں تو بہرحال ان کو پے کیا جاتا ہے، پھر ان کی فی پے کی جاتی ہے. تو اس چیز کو پھر اٹینڈنس سے ہم پھر ویریفائی کریں گے کہ یہ ڈائریکٹر اس میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں، وہاں سے اس چیز کی ویریفیکیشن ہوگی. پھر یہ بات انشور کی جائے گی کہ کیا پراپر ریسیٹ از obtained فرام دا پے. اب یہ دوبارہ سے واچنگ کے لیول کی بات آ گئی کہ ہم نے آڈیٹرز نے اس بات کو واؤچ کرنا ہے کہ اگر ڈائریکٹرز کو پے کیا گیا تو کیا ان سے اکنالجمنٹ لی گئی، ریسیو انہوں نے کیا اس چیز کو. اس کے لیے ریسیٹ چیک کریں گے. ڈائریکٹر از دا پے، جو بھی چیک کے ذریعے سے انہوں نے اماؤنٹ ریسیو کی ہوگی اس کی ہم اکنالجمنٹ چیک کریں گے. پھر آخری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا پراپر ڈسکلوجر چیک کیا جائے گا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے یا نہیں. میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈائریکٹرز ریمونریشن سپریٹلی ڈسکلوز ہوتی ہیں، تو ڈسکلوجر کے بارے میں بھی تو ہمیں سبسٹینٹیو پروسیجر میں چیک کرنا ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے assertions ڈفرینٹ لیول پر ہوتی ہیں، یہ چیز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے. اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر، کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر اور ڈسکلوجرز کے لیول پر. تو ہم نے ویریفیکیشن کے اندر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں assertions ایٹ ڈفرینٹ لیول چیک کرنی ہوتی ہے نا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو جو assertions ہیں. تو ڈسکلوجرز کے لیول پر بھی ہم یہ چیز پھر چیک کرتے ہیں کہ جی یہ ڈائریکٹرز کی ریمونریشن پراپرلی ڈسکلوز ہو رہی ہے یا نہیں. تو جناب یہ ڈائریکٹرز کی ریمونریشن کے بارے میں ویریفیکیشن کے سٹیپس تھے. اب ہم ڈسکس کریں گے انٹرسٹ آن لانگ ٹرم لون کو کس طرح سے ویریفائی کیا جاتا ہے. اب یہ انٹرسٹ آن لانگ ٹرم لون، پہلے اس کی حیت کو آپ پہچان لیں کہ ہے کیا چیز. لائک انٹرسٹ آن ڈیبینچرز، لائک انٹرسٹ آن بینک لونز، like interest on loan certificates. جو بھی انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹس ہیں ان کے انٹرسٹ کی بات ہونے جا رہی ہے. انٹرسٹ کی کیلکولیشن کے بارے میں آپ ایک موٹا سا اصول پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ on the amount due for the period due. بڑا موٹا سا اصول ہے. ٹائم پرپورشنیٹ پر بیس کرتا ہے انٹرسٹ. آپ نے جب بھی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کرنی ہے یا آڈیٹر ہونے کے ناطے آپ نے جب بھی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کو ویریفائی کرنا ہے تو آپ موٹی سی پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انٹرسٹ کیا جتنی اماؤنٹ ڈیو ہے اس اماؤنٹ ڈیو پر کیلکولیٹ کیا گیا، اور جتنے پیریڈ کے لیے ڈیو ہے کیا اتنے پیریڈ کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا.
اف یس تو اوکے, کیلکولیشن کی حد تک بات درست ہے. اس کو میں ایگزامپلیفائی کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے 1,00,000 روپے کا قرضہ لیا 1 جولائی کو, اور آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو رہا ہے 31 دسمبر کو. اب وہ قرضہ لیے ہوئے آپ کو 6 منتھس گزرے. اس 1,00,000 روپے کے قرضے پر 10% ریٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ جب 10% اپلائی کرتے ہیں تو وہ 10,000 روپیہ بن جاتا ہے. اب 10,000 روپے تو پورے سال کا انٹرسٹ بنتا ہے. آپ کیا کریں گے, پیریڈ ڈیو نکالیں گے, اس کا کتنا ہے, دیٹ از 6 منتھس. تو آپ اس کی فریکشن بنائیں گے 6/12. تو 1,00,000 ملٹیپلائڈ بائی 10%, 10,000 آپ کے پاس آ گیا, انٹو 6/12. اب آپ کے پاس 5,000 جو ہے یہ وہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے جو کہ کریکٹ ہے. انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ فار دا پیریڈ ڈیو آن دا اماؤنٹ ڈیو. آئیے اب ان کے اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں ویریفائی کرنے کے. سب سے پہلی بات, وی ہیو ٹو obtain لون اگریمنٹ اینڈ وی ہیو ٹو ریڈ اٹس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وہ جو لون اگریمنٹ ہے ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کے اور اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے درمیان, وہ اگریمنٹ لیں گے اور اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم اسٹڈی کریں گے. کب واپس ادا کرنا ہے, کیا ریٹ آف ریٹرن ہوگا, کن شرائط پر یہ لون ملا, وغیرہ وغیرہ. لیکن فی الحال وی آر کنسرنڈ ود دا اماؤنٹ آف انٹرسٹ آن لون, کیونکہ ہم کلاس آف ٹرانزیکشن کو اب ویریفائی کرنے جا رہے ہیں, ہم اس لون کے اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کرنے نہیں جا رہے. تو انٹرسٹ ایکسپینس جو کہ کلاس آف ٹرانزیکشن ہے اس وقت ہمارے سامنے, اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم اس ریٹ آف انٹرسٹ کو اس لون ایگریمنٹ سے چیک کریں گے کہ کیا یہ ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اب ہم کیلکولیشنز چیک کریں گے جو کہ ہمارے اس ہی انٹرسٹ ریٹ کے مطابق ہونا چاہیے جو ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے. سو ایگریمنٹ کو پڑھنا, اس ایگریمنٹ میں ریٹ آف انٹرسٹ کو تلاش کرنا, اور پھر اس ریٹ آف انٹرسٹ کے مطابق اس کیلکولیشن کو چیک کرنا. یہ 3 سٹیپس ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویریفیکیشن میں, چیک کرنا ہے ہم نے ایکروول آف انٹرسٹ ان کیس آف نان پیمنٹ. اب یہ ایکروول کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ اس ایکروول کانسیپٹ کے مطابق انٹرسٹ ایکسپینس ہمارے فائنینشیل چارجز میں نظر آنا چاہیے. either we have paid for those expenses or not. اگر وہ انٹرسٹ ایکسپینس ہم نے ابھی تک پے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ نہیں کیا جائے گا. اب یہ آڈیٹرز ان اکاؤنٹنٹس کے ایکروول کانسیپٹ کو بھی چیک کر رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے انٹرسٹ ایکسپینس بھلے کیش میں پے نہیں کیا, انٹرسٹ ڈیو تو ہو چکا ہے, ٹھیک کیلکولیٹ ہو چکا ہے, لہذا اس کو ایکسپینس میں ڈیبٹ اور پیبل لائبلٹیز میں کریڈٹ ہونا چاہیے. یہاں پر ان کے ایکروولز کو چیک کیا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جس میں چیک پیمنٹ واؤچرز ود بینک ایڈوائز. اب پیمنٹ واؤچر یعنی کہ آپ نے جو انٹرسٹ پے کیا اس کو آپ کیسے چیک کریں گے, اس کی واؤچنگ کیسے کریں گے. یہ بعض صورتوں میں تو جو آپ کا بینک ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیبٹ کر دیتا ہے بینک سٹیٹمنٹ میں, اور بعض صورتوں میں وہ ایک ایڈوائس بھیجتے ہیں جس کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا وہ جو بھی سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہوگا وہاں سے آپ اس کو واؤچ کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈسکلوجرز کے ریفرنس میں کہ اب ہم انشور کریں گے کہ کیا اماؤنٹ آف انٹرسٹ, ریٹ آف انٹرسٹ یا کوئی انٹرسٹ جو کیپٹلائزڈ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف IAS 23, کیا یہ تمام باتیں پراپرلی ڈسکلوز ہو چکی ہیں یا نہیں. اماؤنٹ آف انٹرسٹ, ریٹ آف انٹرسٹ, یہ باتیں تو عام فہم ہے, جلدی سے سمجھ آ گئی.
آئی ایس 23 کے اگینسٹ جو کیپٹلائز ہوا ہے وہ شاید سمجھ نہ آیا ہو. یہاں پر اب آئی ایس 23 جو بورنگ کاسٹ سے متعلق ہے اس کو میں ڈیٹیل سے تو نہیں بیان کر سکتا, لیکن اتنی سی بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ ہے بورنگ کاسٹ سے متعلق جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کچھ صورتوں میں انٹرسٹ آن لون کو جس ایسٹ کی کنسٹرکشن کے لیے اس لون کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ایسٹ کی کاسٹ میں اس انٹرسٹ آن لون کو شامل کیا جا سکتا ہے. میں ریپیٹ کیا دیتا ہوں, کانسیپٹ تھوڑا سا مشکل ہے نا, ابھی دوبارہ دیکھ لیں. آپ نے قرضہ لیا, اس قرضے کو آپ نے ایک ایسٹ کی کنسٹرکشن کے لیے خرچ کیا. وہ ایسٹ تو آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے ہی, جو بھی آپ اس کی کنسٹرکشن کے لیے کاسٹ انکر کر رہے ہیں. وہ اس قرضے کو جس کو کہ آپ اس ایسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس قرضے پر جو انٹرسٹ ہوگا, نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ اس انٹرسٹ آن لون کو ایکسپینس میں لے جائیں, لیکن آئی ایس 23 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس انٹرسٹ آن لون کو ایکسپینس میں نہ لے کر جائیں, آپ ایسٹ میں کیپٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر شامل کر لیں. اس کی کچھ شرائط ہیں, وہ جب آئی ایس 23 آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائیں گے, اور کچھ پیچیدہ کیلکولیشنز بھی ہیں جو کہ میں اس سٹیج پر ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا. ابھی میں نے آپ کو ایک رفلی کانسیپٹ دے دیا. تو آئی ایس 23 کے تحت بورنگ کاسٹ کو کیپٹلائز اگر کیا گیا ہے تو اس کا بھی پراپر ڈسکلوجر موجود ہونا چاہیے. یہ انٹرسٹ آن لون کے ریفرنس میں ویریفیکیشن کرنے کے کچھ سٹیپس تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اب ایک اور کلاس آف ٹرانزیکشن ہے جس کے بارے میں ہم کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہے جی ڈیپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس. اب اس کلاس آف ٹرانزیکشن سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. ڈیپریسیشن از این ایکسپینس, اور آپ اس ایکسپینس کو کافی مرتبہ آپریٹنگ ایکسپینسز کی لسٹ میں دیکھ چکے ہیں. آپ بعض اوقات ڈیپریسیشن ایکسپینس کو پروڈکشن کاسٹ میں بھی دیکھتے ہیں. تو ڈیپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس, آپ کو اس کے بارے میں مین باتیں یہ معلوم ہیں کہ ایک ڈیپریسیشن ریٹ ہوتا ہے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ پر یا اس کی نیٹ بک ویلیو پر, ایک چارج معلوم کرنے کے لیے جو کہ اس فکسڈ ایسٹ کی اکنامک بینیفٹ کی ویلیو کو شو کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے حاصل کیا ڈیورنگ دا ایئر. یہ ڈیپریسیشن کا کانسیپٹ ہے نا. اب ایز این آڈیٹر آپ اس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کیا ویریفائی کریں گے کہ چیک کریں گے اوپننگ بیلنسز آف دا کاسٹ آف ایسٹس اینڈ ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن ود دا لاسٹ ایئرز آڈیٹڈ اکاؤنٹس. اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس لیے کہ اگر آپ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کے تحت ڈیپریسیشن ایکسپینس کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یو نو ویری ویل کہ کاسٹ میں سے ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن اوپننگ ڈیٹ کی جو ہوتی ہے اسے مائنس کیا جاتا ہے, تب نیٹ بک ویلیو جو آتی ہے اس پر ڈیپریسیشن ریٹ اپلائی کیا جاتا ہے. تو اب چونکہ بہرحال ان کے اوپر اپلیکیشن ہونی ہے ڈیپریسیشن ریٹ کی, تو وہ ویلیوز تو درست ہونا چاہیے نا, ان کو آپ پچھلے سال کے آڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے ویریفائی کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. انشور کریں گے دیٹ ڈیپریسیشن پالیسی از اپروپریٹ اینڈ اپلائڈ کنسسٹنٹلی. یہاں پر کنسسٹینسی کانسیپٹ ہے, ڈیپریسیشن پالیسی کا اپروپریٹ ہونا اور اس کا پھر کنسسٹنٹلی اپلائی ہونا. اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. کیا جو ہم نے ڈیپریسیشن میتھڈ ڈٹرمن کیا ہوا ہے, اب ہم نے مینس ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے, جو ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے ڈیپریسیشن میتھڈ ڈٹرمن کیا ہوا ہے, کیا وہ ڈیپریسیشن میتھڈ اکارڈنگ ٹو دا پیٹرن آف اکنامک بینیفٹس ہے آف دیٹ ایسٹ؟
اس ایسٹ کا جو پیٹرن آف پرووائڈنگ اکنامک بینیفٹس ہیں اس کے مطابق میتھڈ آف ڈیپریسیشن ہونا چاہیے. لائک اگر وہ ایسٹ ہمارے آڈٹ کلائنٹ کو کانسٹینٹلی اکنامک بینیفٹس پرووائڈ کر رہا ہے ہر سال برابر کے, تو وہاں پر اسٹریٹ لائن میتھڈ آپ اپلائی کریں گے. اور اگر وہ اکنامک بینیفٹس اس کے ریڈیوس ہو رہے ہیں بائی دا ٹائم, اس کاسٹ آف ایسٹ کے ایلیمنٹ سے متعلق اکنامک بینیفٹس اس اینٹی کو اگر ریڈیوسڈ مل رہے ہیں بائی دا ٹائم ہر اگلے سال میں, تو وہاں پر ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ اپلائی ہوگا. سو پیٹرن آف بینیفٹ کو دیکھا جائے گا. اگر پروپورشنیٹلی ریڈیوس ہو رہے ہیں تو سم آف ایئر ڈیجٹ میتھڈ لگایا جائے گا. اور اگر ہم جتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرتے ہیں ان کے مطابق ڈیپریسیشن میتھڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو نمبر آف یونٹس آؤٹ پٹ میتھڈ وہاں پہ اپلائی کیا جائے گا. سو پیٹرن آف اکنامک بینیفٹ جو بھی اس ایسٹ کا ہوگا وہی والا میتھڈ اس کے اوپر اپلائی کیا جائے گا. یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے ڈیپریسیشن میتھڈ درست اپنایا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈیپریسیشن ریٹ دیٹ ول بی بیسڈ آن دا یوزفل لائف آف دا ایسٹ. وہ بھی چیز آپ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا یہ اکارڈنگلی آپ نے پالیسی بنائی ہے کہ یہ ریٹ لگے گا, یہ میتھڈ لگے گا, اور پھر کنسسٹنٹلی اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں. یہاں پر کنسسٹنسی کے بارے میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ پیریوڈیکلی ریویو ضروری ہے IAS 16 کے مطابق ڈیپریسیشن میتھڈز کا اور ڈیپریسیشن ریٹس کا. اگر کیونکہ ہے تو بنیادی طور پر یہ ایسٹیمیشنز نا, اگر تو یہ میتھڈز اور ریٹ یعنی کہ یوزفل لائف اور پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو کنسسٹنسی رہے گی. اگر ان میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی ہے تو یہ ایسٹیمیٹس تبدیل ہو جائیں گے. یہ اس کی ڈیٹیل تھی. بہرحال آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ڈیپریسیشن ریٹ میتھڈ وغیرہ کنسسٹنٹلی اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس کا آتا ہے جی, ہم یہ ویریفائی کریں گے کہ کیا ڈیپریسیشن کیلکولیشنز ایڈیشنز اور ڈسپوزلز کے ریفرنس میں جو ڈیورنگ دا ایئر ہماری ایڈیشنز ڈسپوزلز ہو رہی ہیں وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا اکاؤنٹنگ پالیسی ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل یہاں پر بات آتی ہے ٹائم پرپورشنیٹ بیسس کی, یا فل ایئر ڈیپریسیشن ان دا ایئر آف پرچیز اینڈ نو ڈیپریسیشن ان دا ایئر آف ڈسپوزل کی, کہ وہ جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پر ان دا ایئر آف پرچیز ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے اور ان دا ایئر آف ڈسپوزل بھی پھر ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پر ہی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کی جائے گی. کیا اس پالیسی کو کنسسٹنٹلی اپنایا جا رہا ہے؟ یہ تو نہیں کہ جس سال میں خریدا تھا اس سال تو فل ایئر ڈیپریسیشن لے لی تھی, لیکن جس سال میں اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس سال ہم پرپورشنیٹ لے رہے ہیں. ایسی بات کنسسٹنسی کے ساتھ ہونی چاہیے اور پالیسی درست بنا کر اس کو لے کر چلنا چاہیے. یہ ہم نے چیک کرنا. اور لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اب ایک انالیٹیکل ریویو ریکوائرڈ ہوگا. آپ تو جانتے ہیں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز میں انالیٹیکل ریویوز بھی جو ہوتے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں انالیسس کیا کرنا ہے؟ ڈیپریسیشن کی ریزنیبلنس کا انالیسس کرنا ہے کہ ڈیپریسیشن کی جو اماؤنٹ ہے is that reasonably calculated, has that been disclosed, پچھلے سال کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے اور جو ہماری بیلنس شیٹ میں اکاؤنٹ بیلنس نظر آ رہا ہے نان کرنٹ ایسٹس کا, کیا وہ مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیپ ہم نے کیا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس سے ہم نے لینڈ اینڈ بلڈنگ کی پراپرٹی کا اکاؤنٹ بیلنس ویریفائی کیا تھا کہ اگر پراپرٹی ٹیکس پے کیا جا رہا ہے تو لینڈ اینڈ بلڈنگ کدھر ہے جی, یا اگر لینڈ اینڈ بلڈنگ ہے تو پراپرٹی ٹیکس اس کا کدھر ہے جی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ ڈیپریسیشن ایکسپینس کا ہم ایک انالیٹیکل
ریویو لے رہے ہیں کہ اگر ڈیپریسیشن ایکسپینس اتنی ہے تو ایسٹ کتنے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اگر ایسٹ اتنے ہیں تو کیا ڈیپریسیشن ایکسپینس ریزنیبلی اتنا ہی ہونا چاہیے یا نہیں. یہ اینالیٹیکل پروسیجر ہمیں یہاں پر اپنانا ہوگا. پچھلے سال کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر کرنا ہوگا کہ پچھلے سال ہماری ڈیپریسیشنز کتنی تھی اور اس سال ہماری ڈیپریسیشنز کتنی. لیں جی، یہ کلاس آف ٹرانزیکشن ڈیپریسیشن آف فکسڈ ایسٹس کے ریفرنس میں ہم نے گفتگو کی. اور اب لاسٹ جو میرے آج کے پلان کے مطابق آپ کے ساتھ ڈسکشن کا موضوع ہے وہ ہے اسٹاف لونز. یہ ایک اکاؤنٹ بیلنس ہے اور دس ول بی اپیئرنگ ان ایسٹس آف آور بیلنس شیٹ، کیونکہ ہم نے اسٹاف کو لون دیا ہوا ہے. اب اسٹاف نے وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ اس سے واپس لینا ہے تو بیلنس شیٹ میں ایسٹس میں نظر آئے گا نا. اسے آڈیٹرز کیسے ویریفائی کرتے ہیں؟ یہاں پر سب سے پہلا سٹیپ جو آڈیٹرز دیکھیں گے وہ ہوگا کہ سروس رولز کو ایگزامن کیا جائے اور نوٹ کی جائے میجر پرٹیکولرز ریگارڈنگ اسٹاف لونز. سروس رولز اینڈ ریگولیشنز، یہ جب بھی کسی کو امپلائی کے طور پر ریکروٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ڈٹرمن کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب ہمارے سروس رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے جن کے تحت آپ نے ہمارے ساتھ جاب کرنی ہے. اب کیا اس آڈٹ کلائنٹ نے سروس رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں؟ اف بنائے ہوئے ہیں تو بتائیے، ہم ان کو پڑھنا چاہتے ہیں. یہ آڈیٹر کہیں گے وہ سروس رولز اینڈ ریگولیشنز اس کمپنی کے آپ کے پاس آ جائیں گے اور اس سروس رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اسپیسیفکلی آپ اسٹاف کو لون دینے کی پروویژن کو چیک کریں گے کہ کیا اسٹاف کو لون دینے کی پروویژن موجود ہے ان سروس رولز اینڈ ریگولیشنز میں یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ، ایگزامن اینڈ ایویلویٹ انٹرنل کنٹرول. اب یہاں پر انٹرنل کنٹرول کی اہمیت کیا ہے کہ جب بھی ہم ویریفائی کرنے جا رہے ہیں کوئی اکاؤنٹ بیلنس تو انٹرنل کنٹرول کا چیک بھی اس میں دیکھا جائے گا. اب یہ ایکسٹینٹ بھی تو ہمیں بتائے گا انٹرنل کنٹرول پر بیس کر کے ہماری سیٹسفیکشن اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہم کوئی ایک آدھ لون جو ہے وہ ویریفائی کر لیں گے امپلائی کو جو دیا، ادروائز ڈیپ ایکسٹینٹ تک جانا ہوگا اور وہاں سے ہمیں ایک تسلی ملی ہوتی ہے کہ یہ جو لون پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اسٹاف کو، یہ باقاعدہ جو پروسیجر ہیں کنٹرول پروسیجرز ان کے مطابق پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ کنٹرول آبجیکٹیوز ہمارے جو ہیں وہ خراب نہیں ہو رہے. لہٰذا انٹرنل کنٹرولز کو بھی یہاں پر ہم سامنے رکھیں گے، ان کے ریزلٹس کو بھی ہم یہاں پر سامنے رکھیں گے. پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے لون لینے کے لیے، اس فارم کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون کون سی ڈیٹیلز ہم ان سے لے رہے ہیں امپلائی سے. کیا ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی لینتھ آف سروس کیا ہے؟ کیا اس امپلائی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس اسکیل میں کام کر رہے ہیں، کس گریڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں یہاں پر؟ کہ محض امپلائی نے اپلائی کیا لون اور اس کو لون دے دیا گیا بغیر ڈیٹیلز اس سے لیے، بغیر اس لون کا مقصد معلوم کیے. لہذا آڈیٹر یہاں پر اپلیکیشن فارم بھی چیک کرے گا جس اپلیکیشن فارم کے ذریعے سے اس امپلائی کو لون پرووائڈ کیا جا رہا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ انشور کیا جائے گا کہ کیا وہ لون پراپرلی آتھورائزڈ ہے. اس کے لیے بورڈ کی ریزولوشنز دیکھی جائیں گی. وہ بورڈ ریزولوشنز جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ جی یہ جو لون پرووائڈ کرنا فلانے امپلائی کو جو ہے آتھورائزڈ. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ ایگزامن کریں گے ہم ایگریمنٹ ود دا اسٹاف اینڈ انشور ٹرمز آر بینگ ایڈہرڈ ٹو. وہ جو اس اسٹاف کو لون دیتے وقت ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی جو ٹرمز ہیں کیا ان ٹرمز کو فلفل کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل 5 سال کے لیے قرضہ لیا اور کہا یہ کہ جی ہر سال ایک قسط واپس کر دی جائے گی. کیا اس کی قسط واپس کی گئی یا نہیں اس سال میں؟ اس چیز کو دیکھا جائے گا.
پھر سرٹیفکیٹ آبٹین کریں گے اسٹاف کی طرف سے بھی ڈائریکٹلی کہ کیا واقعی اتنا لون آپ نے لیا ہوا ہے. اس چیز کی ویریفیکیشن ہمیں ڈائریکٹ اسٹاف سے ریکوائرڈ ہوگی کہ ایسا تو نہیں کہ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ نے بوگس لون شو کیا ہوا ہے, بوگس ڈاکیومنٹیشن شو کی ہوئی ہیں, لہذا ڈائریکٹ کنفرمیشن بھی کی جائے گی یہاں پر. پھر اف دا لون از سیکیورڈ تو اس کی سیکیورٹی کو ایگزامن کیا جائے گا کہ یہ جو لون پرووائڈ کیا گیا کیا امپلائی سے کوئی سیکیورٹی لی گئی تھی اس کے لیے یا بغیر سیکیورٹی کے اس کو ہم نے لون پرووائڈ کیا. تو وہ ہم آڈٹ کلائنٹ سے پوچھیں گے کہ جی یہ لون جو آپ نے پرووائڈ کیا اس پہ اگر کوئی سیکیورٹی ہے تو بتائیے کون سی سیکیورٹی لی گئی, اور پھر اس کی ریزنیبلنس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ اس اماؤنٹ کی سیکیورٹی لی گئی کیا وہ ریزنیبل ہے اس اماؤنٹ کے لون کے ساتھ جتنا اماؤنٹ آف لون ایڈوانس کیا گیا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ایڈیکویٹ پروویژننگ کی جا رہی ہے اماؤنٹ آف ڈاؤٹ فل ریکوریز. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ریسیویبل آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس ریسیویبل کے اگینسٹ آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا پروویژن فار انریکوریبلٹی کریٹ کی گئی یا نہیں. جیسے ڈیٹرز کے اگینسٹ پروویژنز فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کریٹ کی جاتی ہیں. تو اب یہ لون بھی تو ریسیویبل ہے. اب بے شمار امپلائیز ہیں آپ کے آڈٹ کلائنٹ کے, آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو اسٹاف سے لون ریسیویبل ہے ان کی ایجنگ کی جاتی ہے کہ کس اسٹاف ممبر نے کتنی دیر سے قرض لیا ہوا ہے, اور اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی اتنی مدت کا لون تھا. اگر وہ اتنی مدت کا لون نہیں تھا تو یہ کیوں ابھی تک واپس نہیں کیا گیا, اور اگر یہ اتنا ہی اوور ڈیو ہو گیا ہے تو اس کے اوپر پھر پروویژننگ کیوں نہیں کی گئی irrecoverability کے ریفرنس میں. سو اٹ واز این امپورٹنٹ پوائنٹ. لیں جی یہ چند ایک پوائنٹس تھے اسٹاف لون کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے. اب میں نے جناب آپ کو پچھلے لیکچرز میں ویریفیکیشن سے متعلق جو باتیں کی ہیں اس میں موٹے موٹے اکاؤنٹ بیلنسز, ایسٹس, لائبلٹی, ایکویٹی اور کچھ کنفرمیشنز اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں جس میں بینک اور ڈیٹرز کی کنفرمیشنز اہم تھیں, اور کچھ کلاس آف ٹرانزیکشنز جو آج ہم نے ڈسکس کی ایکسپینسز کے اعتبار میں. یہ بہت اہم ڈسکشن ہے ویریفیکیشن کے اعتبار سے جو ہم نے کی ہے. اس سے بھی زیادہ مزید ڈسکشن آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ملیں گی, ضرور گو تھرو کیجیے گا, اور جہاں پر پرابلم آئے کانٹیکٹ دا ڈسکشن بورڈ. مجھے اجازت دیجیے,